بھائی نے فرمایا کہ میں اپنے دوست کی شاپ پر، موبائل شاپ پر کام کرتا تھا اور ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ باہر چلا گیا تو میں نے ایکسٹرا ٹائم دیا، اور اس کے بدلے میں نے کہا چونکہ میں نے ایکسٹرا ٹائم دیا، ایک موبائل اٹھا لیا اور یہ ارادہ کیا جب دوست واپس آئے گا تو بتا دوں گا کہ ایکسٹرا ٹائم کے بدلے میں نے یہ موبائل رکھ لیا ہے۔ جب وہ آیا تو مجھے شرم آئی کہ میں بتاؤں، اور میں خاموش ہو گیا۔ 5 سال گزر گئے، اب مجھے ندامت شرمندگی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ، اگر آپ ایز اے امپلائی وہاں پہ ورک کر رہے تھے تو آپ ایکسٹرا ٹائم کا جب تک کہ آپ نے کچھ طے نہ کیا ہو کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، صرف آپ کو سیلری ملے گی وہاں کی، یہ یاد رکھیں۔ ورنہ ایکسٹرا ٹائم کے لیے آپ پہلے سے طے کرتے ہیں کہ میں ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں تو میں اتنا، مجھے مثلا اوور ٹائم جیسے ہوتا ہے اس کا اتنا پیسہ لوں گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایکسٹرا ٹائم دے اور گلے میں سے پیسہ نکال کے رکھ لے کہ میں نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے، بغیر طے کیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا ہی کیا ہے تو بہرحال آپ گناہ گار ہوئے۔ اب انہوں نے آخر میں پوچھا تھا کہ میں شرمندہ ہوں تو بتاؤں تو مجھے اور شرمندگی ہوگی، کیا اتنے پیسے میں رکھ دوں؟ تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے کا موبائل کی کرنٹ ویلیو ابھی ہے، کرنٹ ویلیو اگر تو یہ زیادہ ہے تو اسی کے مطابق دیں، اور فرض کر لیں کہ ابھی کم ہے اور پہلے قیمت زیادہ تھی تو جو زیادہ قیمت ہے پہلے والی وہی آپ کو رکھنی ہوگی، اور اس طرح آپ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما لے گا۔ اللہ نے پردہ رکھا ہے تو پردہ رکھیں، ورنہ دوست کا اعتماد خراب ہوگا۔ اور اگر آپ ایز اے پارٹنر ورک کر رہے تھے تو پھر بھی آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا کہ آپ چیز کیسے لے سکتے ہیں، کم زیادہ ٹائم ہوتا ہی ہے، کبھی کوئی ٹائم دے دیتا ہے، کبھی آپ کو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ نکل جاتے تو وہ زیادہ ٹائم دیتا، اس صورت میں بھی شرعاً جائز نہیں، تو آپ پیسہ اس کا بہرحال اس کو دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے اگر میں کوئی یوٹیوب چینل بناؤں لیکن اس پہ پاکستان ملک جو ہے اپنا کنٹری پاکستان شو نہ کروں بلکہ یو کے کروں، یا یو کے سے کسی رشتہ دار سے چینل بنوا لوں اور اس پہ یو کے شو کر کے اور ویڈیوز وغیرہ میں اس پر ڈالوں تاکہ میں ارننگ کر سکوں، تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بہت، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہم ڈالتے ہیں وہ پاکستانیوں کا ہی ہوتا ہے، اس میں چیزیں بھی وہی ہوتی ہیں کہ کوئی پاکستانی ہے، یو کے سے نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال لکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دھوکہ اور جھوٹ ہوتا ہے، جب آپ کا ملک وہ نہیں ہے تو کیوں آپ لکھ رہے ہیں؟ اب فرض کر لیں کہ اس سے اگر آپ ارننگ کر رہے ہیں اور وہ جائز ہے ارننگ، ویڈیوز اچھی ڈال رہے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور کوئی ایڈورٹائز بھی کوئی ناجائز قسم کے نہیں ہیں، تو ارننگ تو بہرحال جائز ہے، لیکن آپ کا یہ فعل ناجائز ہے۔ ذہن بنا کر رکھیں کہ اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف حکمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ملے گا اتنا جتنا آپ کو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو اس میں تو اسٹرکٹلی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا، لیکن چونکہ آپ ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس لیے آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائز طریقے میں بھی کیوں نہ ہم اللہ کے لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں، بالکل، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قسمتیں لکھوا دی ہیں تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر عمل کاہے کا رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جائز امور کے لیے حکمت اختیار کرنا جیسے نبی کریم نے اختیار کی، باوجود ہے کہ تقدیر پر آپ کو کامل بھروسہ تھا، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن جلد بازی کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ چیز ایسے تو نہیں حاصل ہوگی، میں حرام طریقہ اختیار کر لوں، ناجائز طریقہ اختیار کر لوں، یہ غلط ہوگا، اس کو سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا اتنا ہی ملے گا، تو کیوں نہ تھوڑا سا صبر کر کے آپ جائز طریقوں کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان ہندوستان میں ایسا بہت ہو رہا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ کر رہے ہوں تو بہت ساروں کے ایک ناجائز کام کرنے سے وہ کام جائز نہیں ہو جاتا، لہٰذا آپ کو بہرحال